نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم منہاج دعوت کے پروگرام میں درس عرفان القرآن کی نشست میں حاضر ہیں، اور میں منہاج ٹی وی کی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے اور جن کی وساطت سے دروس عرفان القرآن کی نشستیں یہ سامعین تک پہنچ رہی ہیں۔ میری دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس پروگرام کے پہنچانے میں جس کا بھی عمل دخل ہے، باری تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارک کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایک بڑی خاص نسبت ہے، اور پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب بھی اسی ماہ مبارک میں ہوتی ہے۔ تو اس مناسبت سے ہم آنے والی چند نشستوں کے اندر اللہ کے ولیوں کے حوالے سے کہ قرآن ان کا ذکر کیسے کرتا ہے، صالحین کا ذکر کیسے کرتا ہے، تصوف کی حقیقت کیا ہے، ان چند چیزوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ فی زمانہ جہاں دیگر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، وہیں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس دور کے اندر لوگ تصوف کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کا انکار کر رہے ہیں، ان کی صحبت سے انکاری ہو رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تصوف ایک بدعت ہے، اس کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اندر اور قرآن کے اندر کوئی اصل موجود نہیں ہے، اور بعد میں لوگوں نے اس کو وضع کیا ہے۔ تو ناظرین مکرم یاد رکھیں کہ تصوف کی ابتدا انسانیت کے آغاز سے ہی ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جن سے ظاہری طور پر انسانیت کا آغاز ہوا ہے، جو پہلے انسان ہیں جو اس کرۂ ارضی پر تشریف لائے اور جن کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا، تو وہ خود جہاں اللہ کے نبی تھے، یقیناً ان کا شمار صالحین میں بھی ہوتا ہے۔ جو نبی بھی ہوگا وہ صالح تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو میں تصوف پر بات کرتے ہوئے اس کی کوئی ٹیکنیکل باتوں میں آج جانے کی بجائے صرف اس کا ایک اینگل اور صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی جاننا چاہے کہ تصوف کیا ہے، تو تصوف در حقیقت نام ہے اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے تذکروں کا، تاکہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کا ذکر سنا جائے، ان کے احوال کو جانا جائے، ان کے اخلاق کو سمجھا جائے، اور جن جن راستوں پر ان کے قدموں کے نشان لگ گئے ہیں، ان نشانوں کو اپناتے ہوئے ہم بھی اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر دور کے اندر باقاعدہ اولیاء کے تذکروں پر آپ کو کتابیں ملیں گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الزہد کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اسی طرح عبداللہ بن مبارک انہوں نے الزہد کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ پھر طبقات الصوفیاء کو پڑھیں، پھر رسالہ قشیریہ کو پڑھیں، پھر اسی طرح تذکرہ اولیاء یہ کتاب آپ کو باقاعدہ مل جائے گی، تذکرات الصالحین یہ کتاب مل جائے گی، تذکرے اور صحبتیں اس عنوان سے کتاب مل جائے گی، حتیٰ کہ خود حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب، جو کہ تصوف پر ایک بڑی مستند کتاب ہے، یہ چند ایک کتابیں جن کا میں نے نام لیا ہے، ان میں سے کئی کتابیں مکمل اور بعض کتابوں میں باقاعدہ چیپٹرز ہیں، ابواب ہیں، جن میں صرف ذکر ہی اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا ہے۔
کیونکہ ان بندوں کے احوال کو جاننا اور ان بندوں کے احوال کو جان کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنا، یہی در حقیقت تصوف ہے۔ آپ کبھی سورہ فاتحہ کو پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے اندر باری تعالیٰ نے جہاں ہمیں حکم دیا، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، بندے یوں دعا کیا کر کہ مولا مجھے ہدایت یعنی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے جس کی طرف ہم ہر نماز کے اندر اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ تو باری تعالیٰ نے اس صراط مستقیم کو جب ڈیفائن کیا تو آپ سورہ فاتحہ کے اگلے کلمات کو پڑھیں، اس مقام پر باری تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ صراط مستقیم وہ صراط ہے جو قرآن کا دیا ہوا راستہ ہے، جو حدیث کا دیا ہوا راستہ ہے، جو انبیاء کا راستہ ہے، حالانکہ اس سے مراد وہی راستہ ہے، مگر باری تعالیٰ نے جب اس صراط مستقیم کو ڈیفائن کرنا چاہا تو آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا وہ صراط مستقیم جو تیرے ان بندوں کا راستہ ہے جن پر مولا تو نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ در حقیقت صراط مستقیم ہے، جس صراط مستقیم کی طرف ہم ہدایت ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ اب وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کہ جن کی راہیں صراط مستقیم کہلاتی ہیں، وہ خود قرآن بتاتا ہے کہ وہ 4 طبقات ہیں۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ان 4 طبقات کے لوگوں کا جو راستہ ہے ان کو باری تعالیٰ نے صراط مستقیم قرار دیا ہے، جس کا مطلب کہ اللہ کے کچھ نیک اور صالح بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن جن راستوں سے وہ گزر جائیں اور جن جن راستوں پر ان کے قدموں کے نشان لگ جائیں، ان کے قدموں کے نشانوں والی جگہیں خود صراط مستقیم بنتی چلی جاتی۔ یہ وجہ ہے کہ ایسے نیک لوگوں کے احوال کو پڑھنا، ان کو سننا، ان کے اخلاق کو جاننا اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنا، یہی در حقیقت اسلام کا مقصود ہے۔ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن خود اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا تذکرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کو خود تذکرہ بھی کہا گیا، اس قرآن کو ذکر کا نام بھی دیا گیا۔ تو کس کا ذکر؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے، صدیقین کا ذکر ہے، شہداء کا ذکر ہے۔ آپ سورہ مریم کو پڑھیں، سورہ مریم میں بار بار یہ کلمات آپ کو ملیں گے۔ باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور فرمایا کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب میں قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اور ساتھ پھر ان کا آگے ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کو آگے پڑھیں تو باری تعالیٰ نے آگے اسی صورت میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اب ان کے اخلاق کریمہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ وعدہ کے سچے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے حضور مقام مردیہ پر فائز تھے، یعنی ان کا رب ان سے راضی تھا۔ پھر اسی صورت میں باری تعالیٰ نے آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ پھر ان کی شان اور ان کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بھی بڑے بلند مقام پر فائز کیا تھا۔ تو باری تعالیٰ نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنے انبیاء کا ذکر کیا ہے،
اور یقیناً جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں وہ اس کے صالح بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، تو یہ صالحین کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ کبھی سورہ انبیاء کو پڑھیں، قرآن پاک کا 21واں سورہ ہے، اس سورہ مبارکہ میں بھی باری تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور ذکر کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد پھر اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، پھر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ملے گا، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا باقاعدہ ذکر اس میں ملتا ہے، پھر حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل ان کا ذکر باقاعدہ اس سورہ مبارکہ میں آپ کو ملے گا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہے، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا باری تعالیٰ نے ذکر ہے۔ یہ ترتیب سے سارے ذکر میں بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ انبیاء کے اندر باری تعالیٰ نے کیے، اور سارے ذکر کر کے باقاعدہ اس ذکر کو فرمایا کہ یہ ذکر مبارکن، یہ ایک مبارک ذکر ہے۔ اور پھر اس سارے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر باری تعالیٰ نے جس ہستی کے ذکر پر اس مضمون کو ختم کیا وہ اپنے محبوب مکرم اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے رسول محتشم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے بیان پر باری تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنے انبیاء کا، نیک بندوں کا اور صالحین کا تذکرہ جو تھا اس کا اینڈ، اس کا اختتام اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر کیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک خود اللہ کے نیک بندوں کے تذکروں کا نام ہے، ان کے اخلاق کے بیان کا نام ہے، ان کے احوال کے بیان کا نام ہے، چونکہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ ان نیک بندوں کے احوال کو جانا جائے، ان کے اخلاق کو سمجھا جائے، ان کے اسوہ حسنہ کو جان کر اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگ اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا سامان کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ کسی نے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے، تو جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن، کیا پوچھنے والے کیا تو نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کے اخلاق کا نام ہے، آپ کی عاداؤں کا نام ہے، آپ کی سیرت طیبہ کا نام ہے۔ تو قرآن خود کملی والے آقا کے اخلاق اور آپ کے احوال اور آپ کی سیرت طیبہ کے بیان کا نام ہے۔ ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے جو آپ کے غلام لکھتے ہیں، جیسے کسی نے سیرت النبی کے نام سے لکھی، کسی نے ضیاء النبی کے نام سے لکھی، کسی نے اسوہ کامل کے نام سے لکھی، اور ایک سیرت وہ ہے جو سیرت الرسول کے نام سے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ نے لکھی۔ تو یہ کچھ سیرت کی کتابیں وہ ہیں جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے لکھی، مگر ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی ہے۔ تو یہ قرآن خود سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کا نام خود قرآن ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن خود اللہ کے نیک بندوں کے احوال، ان کے ذکر اور ان کے اخلاق کے بیان کا نام ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے صرف انبیاء کا ذکر کیا ہے، تو بھئی صرف انبیاء نہیں، انبیاء کا شمار بھی صالحین میں ہوتا ہے، کیونکہ کوئی نبی بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کا شمار صالحین میں نہ ہو۔ اب یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں اسی پر بات کرنا شروع کر دوں، ورنہ اس پر قرآن پاک کی بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں گی، اور یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ نبوت خاص ہے اور صالحیت عام ہے، یعنی ہر نبی صالح ضرور ہوگا مگر ہر صالح ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی بھی ہو۔ تو انبیاء کا شمار صالحین میں تو لازمی آتا ہے، تو یہ صالحین کا تذکرہ ہے، مگر انبیاء سے ہٹ کر اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک پوری کی پوری سورت، اس کا نام ہی اپنی ایک نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر رکھا، جس کو سورہ مریم کہتے ہیں۔ اب حضرت مریم علیہ السلام وہ مقام نبوت پر تو فائز نہیں تھی،
وہ اللہ کی نبیہ نہیں ہیں، وہ ولیہ ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے ایک ولیہ کے نام پر قرآن پاک کی پوری سورت کا نام رکھ دیا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کا آپ کو ذکر ملے گا۔ پھر آپ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا ذکر وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو مل جائے گا کہ جب سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں وہ تخت لگائے ہوئے اور ملکہ سبا 900 میل دور سے ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہی ہیں، تو جس میں وہ اپنے حاضرین سے کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے۔ پھر کس طرح جن نے کھڑے ہو کر آفر کی، آپ نے اس جن کی آفر کو مسترد کیا۔ پھر آپ کے امتی آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے اور جنہوں نے عرض کیا نا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لا سکتا ہوں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اب آصف بن برخیہ وہ نبی نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہیں، محبوب بندے ہیں، جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کبھی سورہ کہف کو پڑھیں تو سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اب وہ انبیاء نہیں ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں۔ باری تعالیٰ نے ان کے ذکر کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کس طرح وہ اپنے وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں محفوظ ہونے کے لیے اور پناہ لینے کے لیے جاتے ہیں، کس طرح ان کا کتا بھی ان کے ساتھ جاتا ہے، کس طرح 3 صدیوں تک باری تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کی خاطر سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بدلے رکھا۔ اس بات کا ذکر خود قرآن پاک میں ہے۔ پھر باری تعالیٰ نے یہاں تک ذکر کیا کہ لوگ کہیں گے، پوچھیں گے کہ اصحاب کہف کتنے تھے، فرمایا کچھ کہیں گے 3، تو اگر وہ 3 تھے تو بھئی چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ کچھ کہیں گے 5 تھے تو 5 وہ تھے تو چھٹا ان کا کتا بھی تھا۔ کچھ کہیں گے 7 تھے تو 7 تھے تو بھئی 8واں ان کا کتا بھی تھا۔ تو باری تعالیٰ نے جہاں اپنے ان نیک بندوں کا تذکرہ کیا، وہاں ان کی صحبت اور ان کی معیت میں آ جانے والے کتے کے ذکر کو بھی خود قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب ان آیات کو پڑھنا اور اس آیت کے ان آیات کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو پڑھنے پر بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ اسی سورہ کہف میں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ وہ کس طرح ان کی تلاش میں نکلے، کس طرح یوشع بن نون علیہ السلام ان کے ساتھ چلے، کس طرح انہوں نے گھر سے بنی ہوئی کٹی ہوئی مچھلی وہ جب اپنے ناشتے کے لیے لے کر چلے تو ایک جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود گئی، سرنگ بناتی ہوئی پانی میں چلی گئی، اور جس جگہ وہ مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، مجمع البحرین، جہاں 2 دریاؤں کی سرزمین ملتی تھی، وہاں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ تو پھر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہے، کس طرح ان کے علم سے استفادہ کرتے رہے، کس طرح ان کے اعمال پر آبجیکشن کرتے رہے، اعتراض کرتے رہے، خضر علیہ السلام آگے سے کیا کیا جواب دیتے رہے، ان ساری باتوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ خود سنت الہیہ ہے۔ قرآن خود اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کا نام ہے۔ قرآن اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق اور ان کے احوال کا بیان ہے، اور یہ اس لیے باری تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اپنے نیک بندوں کے تذکرے رکھے ہیں تاکہ لوگ ان نیک بندوں کے صالحین کے تذکروں کو پڑھیں اور ان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ پھر صرف اللہ کے ان ولیوں کا، نیک بندوں کا ذکر ہی نہیں ہے، اگر تھوڑا سا اور ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو باری تعالیٰ نے اپنے ولیوں پر ہونے والے انعامات کا ذکر خود قرآن میں کیا، ان ولیوں کی کرامات کو بیان کیا، ان ولیوں کے توسل سے، فیض سے، ان کے وسیلے سے اور واسطے سے کس طرح انبیاء نے دعائیں کی، اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ اللہ اپنے ولیوں کے صدقے کس طرح نوازتا ہے، اس بات کا ذکر خود قرآن پاک میں کیا۔ ان ولیوں کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم خود قرآن میں باری تعالیٰ نے دیا۔ تو مجھے بتائیں، جب یہاں تک تذکرے سارے قرآن میں مل جائیں گے تو انہی ساری چیزوں کو ملا لے تو اسی کو تصوف کہا جاتا۔ اب جہاں تک ولیوں کی کرامتوں کے بیان کا ذکر ہے تو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ سورہ نمل کو پڑھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اب دیکھیں یہاں پر ولیوں کا ذکر، میں چند ایک چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنا دربار لگائے بیٹھے ہیں اور ملکہ سبا ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل رہی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے حاضرین سے فرمایا کہ بھی کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے لے آئے، تو قرآن کہتا ہے کہ پہلے ایک جن کھڑا ہوا۔ آپ کے حاضرین میں انسان بھی ہوتے تھے، جن بھی ہوتے تھے، اور جن کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی یہ نشست برخاست ہونے سے پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا بھئی اتنی تاخیر سے نہیں، جلدی چاہیے۔ جب جلدی کی بات کی تو جن نے اگلی کوئی اور آفر اور پیشکش نہیں کی، جس کا مطلب کہ وہ جن اس سے جلدی لانے پر قادر نہیں تھا۔ اگر وہ اس سے جلدی لانے پر بھی قادر ہوتا تو یقیناً وہ اگلی پیشکش کر دیتا کہ حضور اگر اتنی تاخیر سے نہیں تو اچھا میں جلدی حاضر کر دیتا۔ جب جن کی طاقت اور اس کا تصرف جواب دے گیا کہ سلیمان علیہ السلام جب اس جن کی آفر کو آپ نے مسترد کر دیا، تو پھر آپ کا ایک اور امتی کھڑا ہوا جس کا نام آصف بن برخیہ ہے، وہ کھڑا ہوا اور قرآن نے اس کا تعارف، انٹروڈکشن صرف اتنا کروایا ہے، وقال الذی عندہ علم من الکتاب۔ ایک وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا، اور کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر یہاں لا سکتا۔ اور خالی اس نے دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں لا سکتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک ولی کی کرامت کا ذکر خود قرآن کر رہا ہے کہ ولی کا تصرف کہاں تک ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر ان ساری باتوں پر غور کریں تو قرآن اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ جہاں پر جنوں کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی پرواز اور تصرف کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ولی بھی کون سا؟ جس کے پاس سلیمان علیہ السلام پر اترنے والی کتاب، اترنے والے صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ وقال الذی عندہ علم من الکتاب، علم الکتاب نہیں کہ کتاب کا سارا علم تھا، بلکہ علم من الکتاب۔ وہ کتاب کون سی تھی؟ قرآن تو اترا نہیں تھا، تو سلیمان علیہ السلام پر جو صحیفہ اترا ہوگا اس صحیفے کا بھی سارا علم نہیں، اس علم میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ اور اس علم کا حامل شخص کھڑا ہو کر دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ذرا آپ آنکھ بند کر کے کھولیں تو تخت یہاں پر موجود ہوگا، نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک کا معنی ہے کہ وہ کلیم یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی ابھی آپ آنکھ بند بھی نہیں کرنے پائیں گے تو تخت یہاں پر موجود ہوگا۔ اور خالی دعویٰ نہیں کیا، قرآن آگے کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، ادھر بات کی ادھر انہوں نے تخت لا کر حاضر کر دیا، اور جیسے ہی تخت کو اپنی نظروں کے سامنے موجود پایا تو بے ساختہ بول اٹھے قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ صرف اسی ایک واقعے کو لے لیا جائے تو ذرا غور کریں باری تعالیٰ کس انداز کے ساتھ اس ولی کی کرامت کا ذکر کر رہے ہیں، اس ولی کے تصرف کا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر ان پر فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، اور ان کی شان کتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ چاہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل چلے بھی جاتے ہیں اور تخت اٹھا کر لے بھی آتے ہیں۔ تو ناظرین مکرم، بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی شان کا یہ عالم کہ جہاں پر جنوں کی پرواز ختم ہوتی ہو وہاں سے اس ولی کی پرواز کا آغاز ہوتا ہو جس کے پاس اس صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا، تو ذرا چشم تصور میں لائیں جس ولی کے پاس اس صحیفے کا سارا علم ہوگا اس کی پرواز اور اس کے تصرف کا عالم کیا ہوگا۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی امت پر اترنے والے صحیفے کے علم کے حامل شخص کے تصرفات کا یہ عالم، تو پھر چشم تصور میں لائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے تصرفات کا عالم کیا ہوگا۔ بھئی اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور جا بھی سکتا ہے، تخت اٹھا کر لا بھی سکتا ہے، اگر اس کی یہ شان قرآن بیان کر رہا ہے جس کا کوئی کلمہ پڑھنے والا شخص انکار نہیں کر سکتا، تو چشم تصور میں لائیں پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کی شان اور ان کے تصرفات کا عالم کیا ہوگا۔
اللہ ان کو کیا کیا شانیں عطا کرتا ہے۔ اور قرآن اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ جس جگہ پر جنوں کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے تو سلیمان علیہ السلام کی امتی کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی امتی کی پرواز کا یہ عالم ہے تو سوچیں کمری والے آقا کی امت کی، ولیوں کی اور صالحین کی، ان کی پرواز، ان کے تصرفات کی شان اور عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح آپ اصحاب کہف کے واقعہ کو پڑھتے ہیں تو اصحاب کہف کے واقعہ کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ باری تعالیٰ نے کس طرح ان پر اپنا فضل و کرم کیا۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ باری تعالیٰ نے 3 صدیوں تک ان کو ایک غار کے اندر محفوظ رکھا، اور پھر خاص ان پر ہونے والا آپ کرم کہہ لیں، یقیناً کرم تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، یا ان ولیوں کی کرامت کہہ لیں کہ باری تعالیٰ نے اپنے ان ولیوں کی خاطر 3 صدیوں تک سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بدلے رکھا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، قرآن کہتا ہے کہ سورج جب طلوع ہونے لگتا تو طلوع ہوتے وقت ان کی غار کے داہنی جانب تھوڑا جھک کر پھر سورج طلوع ہوتا، اور اسی طرح جب غروب ہونے لگتا تو تھوڑا بائیں جانب جھک جاتا، تاکہ وہ جو غار کے دونوں طرف اوپن دھانا تھا سورج کی روشنی پڑنے کی وجہ سے اللہ کے ان ولیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ رب العزت نے ولیوں پر ہونے والے اس کرم کا ذکر بھی قرآن میں کر کے بتا دیا کہ جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ کا کرم ان پر کیسے ہوتا ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے ان نیک بندوں کی خاطر سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ تو بھئی اگر اصحاب کہف کے لیے باری تعالیٰ سورج کے طلوع اور غروب کے نظام کو بدل سکتا ہے تو چشم تصور میں لائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولیوں پر اللہ کے فضل و کرم کا عالم کیا ہوگا۔ آج کی گفتگو ہم انہی کلمات پر ختم کرتے ہیں، چونکہ دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے۔ اگلی نشست میں اسی مضمون کو ہم جاری رکھیں گے کہ باری تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک کے اندر اپنے نیک بندوں کا، صالحین کا، ولیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنے کا ذکر کیا ہے، ان کے فیوزات کا ذکر کیا ہے، اور ان کی بارگاہ سے جڑ جانے سے کیا کیا ملتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ غلط فہمی کہ کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ تصوف بدعت ہے، اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس غلط فہمی کو دور کیا جا سکے۔ تصوف عین قرآن ہے، یہ قرآن ہی کا حکم ہے جس پر عمل کرتے ہوئے اولیاء اور صلحاء اس راہ کو اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ جن جن راستوں سے وہ گزر جائیں اور جن جن راستوں پر ان کے قدموں کے نشان لگ جائیں، باری تعالیٰ پھر ان کے قدموں کے نشانوں والی جگہوں کو بھی خود صراط مستقیم بناتا چلا جاتا ہے، تاکہ آنے والے لوگ انہی راہوں پر چلیں، تاکہ ان کی دنیا بھی سنورے اور ان کی آخرت بھی سنورے، اور وہ سب اللہ کی رضا کے حامل بنتے چلے جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔